یہ جنگی احد کا میدان ہے۔ یہاں پر احد کے اس میدان میں کفار مکہ کے ساتھ بہت ہی زبردست لڑائی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کچھ صحابہ کو اس چوٹی پر کہ ایک دستہ وہاں پر مستقل قیام کرے گا اور کچھ بھی ہو جائے، لیکن انہوں نے نیچے نہیں اترنا ہے۔ تو جب یہاں پر لڑائی ہو رہی تھی اور مسلمانوں کو برتری حاصل ہوئی، یہ سارا احد کا پہاڑ ہے، 7 کلومیٹر پر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں احد سے پیار کرتا ہوں اور احد مجھ سے، اور ہم بھی اسی مناسبت سے احد سے پیار کرتے ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، لیکن جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی شاید خلاف ورزی کا نتیجہ تھا کہ وہاں جو دستہ کڑا تھا انہوں نے یہ سمجھا کہ فتح ہو گیا ہے تو ابھی ضرورت نہیں ہے مزید یہاں رہنے کی، تو وہ مال غنیمت کے چکر میں وہ لوگ یہاں اس میدان میں آ گئے۔ جب وہ اس میدان میں آ گئے تو حضرت خالد بن ولید جو اس وقت کفار کے لشکر کا قیادت کر رہا تھا، وہ اسی چوٹی سے پیچھے کی طرف سے واپس مسلمانوں پر وار کرنے کے لیے آ گیا۔ مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف تھے کہ خالد بن ولید کے دستے نے یہاں سے پیچھے سے حملہ کیا اور مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ 70 عظیم صحابہ کرام اس وجہ سے شہید ہو گئے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے وہ بھی یہاں پر شہید کر دیے گئے۔ اور اس کو وحشی نامی ایک غلام تھا، اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں نیزہ مارا، اور ہند جو ابو جہل کی بیوی تھی، ابو سفیان کی بیوی تھی، وہ اس جنگ کو بھڑکاتی رہتی تھی۔ یہ قبور ہے اندر، یہاں پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی مدفون ہے۔ تو وہ بھڑکاتی رہتی تھی کفار کو، اور انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے لاش کو بھی مسخ کیا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے کلیجہ کو بھی چبایا۔ اچھا، وحشی بھی بعد میں جب فتح مکہ ہوا تو وحشی بھی مسلمان ہوا تھا، اور ہند بھی مسلمان ہو گئی تھی، اور ابو سفیان بھی مسلمان ہو گیا تھا۔ لیکن یہ فتح مکہ کے بعد جب کفار مکہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے تھے اور ایک ایک کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی کی درخواست کر رہے تھے، ان کو بعض روایات میں طلقاء بھی کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے ایسا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر معافی مانگی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کیا، اور اس طرح فتح مکہ کے بعد کافی سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو ان میں ہند بھی تھی، وحشی بھی تھا، اور ابو سفیان بھی تھے۔ وحشی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ وحشی تم قاتل حمزہ ہو، اگر میں نے تمہاری بیعت لی اور تمہارا ایمان قبول کر دیا، مگر اگر ہو سکے تو میرے سامنے نہ آنا۔ تو اس طرح وحشی بھی ایمان لانے کے باوجود کافی مایوس تھا۔ یہ وہ چوٹی ہے جہاں پر دستہ کڑا تھا، اور پھر خالد بن ولید کے دستے نے جب وہ لوگ سارے یہاں پر میدان احد میں آ گئے اور مال غنیمت جمع کرنے لگے، تو خالد بن ولید نے یہاں پیچھے سے حملہ کر دیا، اور اس طرح اس
یہاں پر جو مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے تھے تو اس کے سبب بہت نقصان پہنچا مسلمانوں کو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، وہ سب اس احد کے پہاڑ پر چڑھ گئے۔ پھر عمر سیریز ایک آتا ہے، اگر وہ آپ لوگ دیکھو 30 قسط پر مشتمل ایک ڈرامہ ہے، اس میں یہ سارے حقائق اور منظر کشی کی گئی ہے، بہت زبردست ہے، ان سے بھی کافی معلومات حاصل ہوگی۔ تو یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوپر چڑھ گئے اور صحابہ بھی، اور اس طرح کفار نے اپنی شکست کو فتح میں بدلا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا تھا کہ آپ نے یہاں اس چوٹی سے نہیں آنا ہے، اس کے سبب کافی نقصان پہنچا مسلمانوں کو۔ تو یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کو سر اور آنکھوں پر قبول کرنا چاہیے، اور اس سے اجتناب نہیں کرنا چاہیے، اور ہلکا نہیں جاننا چاہیے۔ یہ ہے شہدائے احد کا مقبرہ، یہاں پر حضرت حمزہ اور 70 صحابہ کرام مدفون ہے۔ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ پاک امت مسلمہ کو مزید تقویت عطا فرمائے۔ یہ تو احد کے غازی اور شہداء، وہ تو عظیم لوگ تھے۔